سب یہاں بیٹھے ہوں گے اور آپ کے بچے ادھر بیٹھے ہوں گے. آپ نے نئی نسل تیار کرنی ہے. آپ نے نئی نسل تیار کرنی ہے. آپ ان سب چیزوں کو پاؤں تلے رون کر آپ علم کی ترقی، اسلامی اقدار کی پروموشن اور معاشرے میں آج کل جس تیزی سے یہ موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے روایات اقدار کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی یہ غلط کمنٹس کرتا ہے یا وہ اس کی مرضی ہے، تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہے؟ آپ اچھے انداز میں اس کی نفی کرو تاکہ وہ بھی تبدیل ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہم فحاشی، بے حیائی، عریانی کے سیلاب میں بہہ جائیں اور روایات اور اقدار اور اسلامی اقدار اس کا خدا نہ خواستہ خاتمہ ہو، تو اس کے ذمہ دار ڈگری ہولڈر اسٹوڈنٹ ہیں. یہ اس کا مقابلہ کریں گے اور کوشش کرو گے اپنے اپنے فیلڈ میں مصمم ارادہ کرو گے کہ اگر مجھ پر والدین نے 15-20 سال کنٹینیو اخراجات کیے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو مد نظر رکھ کر آپ کے 100 روپے بھی والدین کو دینا ان کے لیے بہت بڑی خوشی ہوگی. اب آپ نے والدین کے جیب کی طرف نہیں دیکھنا، ابھی خود اپنے لیے راستے ڈھونڈنا ہے، محنت کرنی ہے. اور محنت ایک میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، تو یاد رکھو جوانوں، بچوں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک پھر ہمارے صوبے میں جو مشکلات ہیں اس کو آگ لگانے کے بجائے اس پہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے. تمام مکاتب فکر، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن، قائدین، یہ ہمارے بھائی ہیں اور ان سے گلے ملاتے رہو. جب تمہاری جس کے ساتھ مرضی ہے ایفیلیشن رکھو، لیکن اس چیز کو نفرت کی دیوار مت بنو، اس کو پھولوں کا ہار بنو کہ آپ محلے میں ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے مل سکیں. میں یونیورسٹی، اس کی فیکلٹی اور باقی دیگر دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکلات ہیں. میں خود گورنر نہیں، ایک کارکن ہوں اور تمام اداروں کے لیے ان کے مشکلات کے خاتمے کے لیے ہم وقت کوشش کرتا ہوں. آپ نے آج بتایا کہ یونیورسٹیوں کو مشکلات ہیں. میں نے جون میں یہ سب کچھ تحریری طور پر حکومت کے نوٹس میں لایا. میں نے بعض یونیورسٹیوں کے وی سی صاحبان کو بھی ہدایت دی کہ جو مشکلات آج آپ کے یونیورسٹی میں ہیں
یہ 2-3 ماہ بعد بہت بڑے ہو جائیں گے. تو آج سے اپنے آپ جس اداروں کے ساتھ کنسرن ہے، آپ ہائر ایجوکیشن، پروونشل گورنمنٹ، گورنر، HEC، ان کو اپنے مشکلات بتا دے تاکہ پھر میں آپ کا ایک مضبوط وکیل بن کر وہ کیس جیت کر آپ کو دکھا سکوں. کچھ میرے دوست بیٹے ہیں، شکایت کے طور پہ نہیں، خود سیکھنے کے طور پر، کہ دیکھو اگر یونیورسٹی میں مشکلات ہیں، تنخواہ نہیں ملتی، باقی جو آپ کے حق ہے آپ کو نہیں ملتا، تو آپ نے VC کے خلاف نہیں، ہمارے خلاف احتجاج کرنا ہے کہ ہم آپ کو نہیں دیتے. یہ تو آپ تو سب بھائی ہیں، ان کے خلاف احتجاج کیوں کرتے ہو؟ ہمیں آئے پہلے بتائیں، صوبائی حکومت کے پاس جائیں، ان کو بتائیں، HEC اور HED کے پاس جائیں، انہیں بتائیں، اور پھر بعد میں میرے پاس آئیں تاکہ میں آپ کا وکیل بن جاؤں اور آپ کا کیس جیت سکوں. آپ پہلے ہی اپنے خلاف اپنے لوگوں کے پاؤں کاٹنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں کیا ہے. یہ روشن ترک کرنا ہوگا، ایک ہو کر حکومت کے پاس آؤ گے اور اس ادارے کو، یہ جو آج ہم اس میں بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے اس ادارے کو بنایا، تو ہم اس طرح نہیں ہے کہ اس کو زمین بوس کریں گے، ہم اس کو مزید خوبصورت کریں گے، اور اس خوبصورت کے پھول آپ ہیں، آپ نے رول ادا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ یقین کریں کہ اسٹوڈنٹ کے پڑھائی اور علم و تحقیق میں اگر کہاں بھی خامی ہو تو اس پہ آپ بھی ناراض نہیں ہوں گے. ہم ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ میں بذات خود ایک کارکن کے سمجھتا ہوں کہ یہاں میری کوتاہی ہوگی، اس لیے مجھے یہ بات کرتے ہیں. اور آپ نے بھی ان بچوں کے ہاتھ میں جو ڈگریاں دی، آج یہ اس گیٹ سے نکلیں گے تو ان کا یہ ماضی جو ہے یہ بھول جائیں گے، یہ مستقبل کے فکر میں لگیں گے. تو یہ صرف ڈگری نہ ہو بلکہ یہ ایک ہنر ہو، یہ ایک علم ہو، اور علم کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. ایسا نہیں کہ میرا اسٹوڈنٹ آرٹ میں ڈگری لے کر وہ لوگوں کے پیچھے بھاگے. میں اس روش کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پشاور یونیورسٹی یہ جتنا بھی بڑا مقام حاصل کرے گا، یہ پورے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے فخر ہے. اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام VC صاحبان، ڈین، رجسٹرار، فیکلٹی ممبران، ایون تمام سٹاف